آزاد جموں کشمیر کابینہ کا اہم اجلاس وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پولیس احتجاج، مانسون بارشوں اور قومی سلامتی سے متعلق معاملات زیر غور آئے۔ آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز نے کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پولیس کے مسائل و مطالبات پر کابینہ نے مثبت موقف اپنایا اور اہم فیصلے کیے۔ مانسون بارشوں کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کی ہدایات جاری کی گئیں، جبکہ متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے اور ریسکیو اداروں کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اجلاس میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ خارج کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کی گئی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ ریاستی سلامتی اور عوامی مفاد پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بی نیوز رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان عباسی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مزید آپ کے پاس؟ دیکھیں، آزاد جموں کشمیر کی کابینہ کا ایک اہم اجلاس آج وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں حالیہ سیکیورٹی، موسمی صورتحال اور ریاستی امور پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں انسپکٹر جنرل آف پولیس جو ہے رانا جبار، انہوں نے خصوصی شرکت کی ہے۔ جیسے جو پولیس کا جو حالیہ احتجاج ہے، جو مطالبات ہیں، اس کے تناظر میں نہایت اہم اس اجلاس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں پولیس اہلکاروں کے مسائل کے حل سے متعلق جو آزاد کشمیر حکومت ہے، اس کے جو مثبت موقف اور اہم فیصلوں پر بھی اتفاق رائے پایا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مونسون کی جو شدید بارشیں ہیں، ان سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ کابینہ نے جو متعلقہ اداروں کی جو پیشگی حفاظتی اقدامات ہیں، بالخصوص این ڈی ایم اے کے جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو تیاریاں ہیں، اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں فوری ریلیف پہنچانے کے حوالے سے بھی جو کابینہ ہے اس نے جو متعلقہ جو ادارے ہیں، جو متعلقہ اداروں کے جو سیکرٹریز نے بریفنگ دی، اس پر کابینہ نے ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ بروقت کارروائی کی جائے۔ اور اس وقت جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اجلاس تھا، اس میں قومی سلامتی سے جو قراردادیں ہیں وہ بھی منظور کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک جو قرارداد تھی فتنہ ہندوستان، جو فتنۃ الہندوستان، اس کے جو منفی عزائم ہیں اور جو مداخلت ہے، اس کو شدید مذمت کا نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ فتنۃ الخوارج سے متعلق جو قرارداد تھی، اس میں جو شدت پسند عناصر سے ریاستی سطح پر سختی سے نمٹنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو عوام کو جو ریاستی جو سلامتی ہے، جو کی فلاح کے حوالے سے، اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو مسائل ہیں، ان کے جو حل کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ اور اس اجلاس کے جو فیصلے ہیں اور اس پر جو باضابطہ جو بریفنگ ہے، وہ وزیر داخلہ کرنل وقار نور اور وزیر خزانہ ماجد خان اور میاں عبدالوحید آج دن 11 بجے میڈیا سے خطاب کے دوران کریں گے۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد کو سزا۔ احتساب عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گہراؤ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو کیس سے بری کر دیا ہے، جبکہ یاسمین راشد، محمود رشید عمر، سرفراز چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی اور حمزہ عظیم سمیت 5 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی شیرپاؤ پل پر جلاؤ گہراؤ کے مقدمے کا جیل ٹرائل مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے جیل میں ٹرائل مکمل کیا۔ شیرپاؤ پل پر جلاؤ گہراؤ کے مقدمے میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید سمیت اور دیگر ملزمان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، 9 مئی کیس میں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کو 10 سال قید، ایم این اے احمد چٹھا سمیت تمام کارکنوں کو بھی 10 سال قید کی سزا حکم دیا گیا ہے۔ سرگودہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ زیادہ ملزمان ضمانت پر ہیں۔ فیصلے کے وقت اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت کوئی ملزم عدالت میں موجود نہیں تھا۔ عدالت نے احمد خان بچر سمیت کیس کے 32 ملزمان کو حاضری سے استثناء دے رکھا تھا۔ ملک احمد خان بچر نے لاہور ہائی کورٹ میں سزا کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ عدالت نے سیاسی بنیادوں پر آئین سے ہٹ کر فیصلہ سنایا اور قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا دی گئی۔ تحریری فیصلہ ملنے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عدلیہ کے مترادف فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شفاف ٹرائل اور صفائی کا موقع آئینی حق ہے۔ ایک کیس کے مختلف جگہوں پر ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی لیکن فیصلہ نہیں آیا اور ٹرائل کو حکم کے باوجود کیس نہیں روکا گیا۔ یہ تیسرا
है जिसमें पीटीआई रहनुमाओं को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर पंजाब समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को 20 सज़ाएं हुई। सलमान रकम राजा ने कहा कि वही 2 गवाह दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं, अदालतें मजाक बन चुकी हैं और इंसाफ दफन हो चुका है। शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई इन सज़ाओं को मुस्तरद करती है। इन मुकदमात में ना सबूत है ना वीडियो, सिर्फ मैंने सुना की बुनियाद पर फैसले दिए गए। के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है। और यहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो और हमें अपने सफाई का भी मौका मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने उस मैटर को वापस हाई कोर्ट में भेजा कि पहले हाई कोर्ट इस पे फैसला करे। उसके बावजूद न ट्रायल रुके न उस पे कोई फैसला आया। ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हो। 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में के हवाले से कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। बज़ाहिर कानून की इमारत हो, इसमें मजाक है, इसमें झूठ है, इसमें धौंस है और कुछ भी नहीं है। कोई तस्दीक करने के लिए गवाह नहीं पेश किया गया, सिर्फ मैंने ये सुना, जी मैंने ये सुना था, ये हो गया मेरे सामने, ये मैंने सुना के ऊपर सारों का इन्होंने वो कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि मिसाल यूसुफजई की नामजदगी के पीछे बानी पीटीआई का हाथ नहीं, उन्हें मालूम नहीं ये फैसला किसने किया। उन्होंने कहा कि इनका बेटा किसी डील के जरिए बैरून मुल्क से वापस नहीं आया। खान की फैमिली जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अलीमा खान का कहना था कि मिसाल यूसुफजई को भी चाहिए कि जेल का एक चक्कर लगा ले ताकि समझ आ जाए। उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान पहले अमेरिका जा रहे थे और वापसी पर पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई के बेटे सबसे पहले अपने वालिद से मुलाकात की कोशिश करेंगे। हमें पार्टी के 5 अगस्त की हिकमत अमली का इल्म नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई का केस तैयार करने पर फोकस किए हुए हैं और पार्टी लीडरशिप को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया गया है। अब मजीद कुछ करना हमारे इख्तियार में नहीं। हम ना किसी को मुलाकात करने दे रहे हैं। आधे घंटे के लिए मेरी बहनें जाती हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं इस वक्त। हमारा फोकस इस वक्त केस तैयार करने में ज्यादा है। हम सुप्रीम कोर्ट के लिए केस तैयार कर रहे हैं, उस पर खान साहब का हमें नहीं पता किसने मुंतखब किया, लेकिन मेरा बेटा वापस आया है ये जानते हुए कि वो जेल में डाला जा सकता है। और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। 9 मई को मनसूबा बंदी के तहत 200 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए गए। 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आज के फैसले में आइन और कानून का बोलबाला हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुलजमान का शफाफ ट्रायल हुआ। शफाफ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। CCTV की भी डिमांड थी, अब वो मंजर आम पर आ चुकी है। सामने आपको नजर आ एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा किया कि 200 से ज़ायद मकामात पे आपने जाके एक प्रिसिजन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो तमाम तर मकामात पे आप और आपकी पार्टी के सपोर्टर्स और आपकी पार्टी के लीडर्स वहाँ पे पहुँचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला सुनाया गया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। 9 मई के जितने भी लोग जो मुल्ज़मान हैं, अगर उनके खिलाफ सबूत मौजूद है, जो कि बेशतर केसों में सामने आपको नज़र आ रहा है कि और जो उन्होंने किया, अपनी एमेच्योर वीडियोस उठा के देख लें। सोशल मीडिया पे एक भरमार है उन तमाम तर एमेच्योर वीडियोस की, उन तमाम तर मैसेजेस की, वीडियो मैसेजेस की, ऑडियो मैसेजेस की, व्हाट्सएप मैसेजेस की, ये तमाम तर और CCTV, क्योंकि CCTV की भी बड़ी डिमांड की जाती है, तो CCTV भी बिल्कुल मंजर आम पे आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा ने अमन अमान से मुतल्लिक आज आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। वज़ीर आला अली मीर गंडापुर से सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को दावतनामे भेज दिए गए हैं। वज़ीर आला अली मीर गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर आना होगा। सूबे में अमन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, हमें इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चलास और दियामर समेत दीगर इलाकों में 20 से 30 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक, 3 लाशें और 4 जख्मी निकाल लिए गए। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 17 अफराद ताहाल लापता हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सयाहों की तलाश जारी है।
برطانیہ سے خبر دیں، برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے وفد کے لندن میں پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات۔ وفد نے ہائی کمشنر کو وائی پی پی کے دورے کے مقاصد اور برطانیہ میں کی گئی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے قومی و عالمی سطح پر پاکستانی یوتھ کا مثبت امیج اجاگر کرنے پر پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لندن سے عدیل خان کی اس رپورٹ میں۔ کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے صدر عبید قریشی، جنرل سیکرٹری حماد ملک، ہیرا بلال اور دیگر اراکین نے لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے برطانیہ میں کی جانے والی سرگرمیوں کو سراہا۔ دنیا میں پاکستان یوتھ کا مثبت امیج اجاگر کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ثقافتی سمجھ بوجھ کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا اور سماجی ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا نوجوانوں کو گلوبل ڈپلومیسی میں آگے آنے کے لیے اپنی قائدانہ صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ متعلقہ علوم اور علمی تربیت بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر مؤثر آواز بن سکیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ یوتھ پارلیمنٹ کو چاہیے برطانوی نوجوانوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کو بڑھائیں، پالیسی سازوں کے مابین مثبت مباحثہ کا اہتمام اور تہذیب و باہمی تعاون کی مضبوطی کے لیے یوتھ ایکسچینج پروگراموں کا انعقاد کریں۔ اس موقع پر ہائی کمیشن میں تعینات پریس منسٹر علی محمد نے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے نمائندوں کو ہائی کمیشن کی جانب سے یوتھ فوکس سیمینار اور میڈیا کیمپین، پاکستان اور برطانیہ کے طلباء کے مابین مباحثوں، سیمینارز، ثقافتی پروگراموں کے انعقاد کے لیے ہائی کمیشن کی جانب سے باہمی اشتراک کا یقین دلایا۔ عدیل خان، ABN نیوز، لندن۔ گلشن اسلامیہ فیلڈ کے زیر انتظام جامع مسجد رضا میں شہدائے کربلا کے عظیم قربانیوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس پہ پیر خواجہ محمد اصغر نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور رفقا کے دین اسلام کے لیے عظیم قربانیوں پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کا حوالہ اسحاق چودھری کی رپورٹ میں۔ شہدائے کربلا کی یاد اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامع مسجد رضا ہڈرز فیلڈ میں ایک عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ In the remembrance of the martyrs of Karbala and the shahadat of Hazrat Imam Hussein radiallahu anhu. And alhamdulillah, they made a very, very big sacrifice. And today we have pure Islam. As youngsters, this is very easily achievable by sitting within these beautiful gatherings. As you can see behind me, there's so many youngsters from different parts of the country, different walks of life. Very simply because they have this good friendship. گلشن اسلامیہ شریف ہڈرز فیلڈ کے زیر اہتمام منعقدہ روحانی محفل میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ اس محفل کا مقصد شہدائے کربلا بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنا اور حق و باطل کے فرق کو نئی نسل تک پہنچانا تھا۔ پیر صوفی محمد اصغر اسلمی نے امام حسین علیہ السلام کے حق و صداقت پر مبنی قربانی کو عصر حاضر کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ عظیم جڑی شخصیات ہوئی ہیں اسلام دے واسطے کتنی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، تو جب تک اسی اس طرح کے پروگرام نہیں رکھاں گے سارے بچوں نوں ساری اولادوں پتہ نہیں چلے گا، تو انہوں نے بہت بڑی عظیم قربانی ہے۔ تو الحمدللہ انہوں دی پھر سب تو بڑی جڑا انہوں دا مشن یہ ہے کہ انہوں دی زندگی دے اپنائی جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے پر زندگی گزاری جائے۔ محفل میں حضرت شیخ خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان و نظر کا خصوصی ذکر بھی کیا گیا۔ مقررین نے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے اور عشق حسین سے لبریز خطابات کیے۔ شرکاء نے بابرکت محفل کے انتظامات کو سراہا اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ محفل کے اختتام پر شہدائے کربلا، عالم اسلام اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اسحاق چودھری، ABN نیوز، ہڈرز فیلڈ۔ پنجاب میں چینی کا حصول ناممکن ہو گیا۔ پنجاب کریانہ ایسوسی ایشن نے چینی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق 165 XL مل ریٹ پر چینی نہیں مل رہی۔ حکومت 173 روپے فی کلو گرام چینی فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ مہنگی چینی خرید کر سستی چینی فروخت نہیں کر سکتے۔ حکومت ریٹیلرز پر دباؤ بڑھانے کے بجائے شوگر ملز کو سرکاری ریٹ پر پابند کرے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔